नाफ के बारे में भी कुछ आपको बताता चलूं। हमारी जिंदगी में लतीफा नफ्स का बड़ा ताल्लुक है। कभी मैं अपने लताइफ में बयान करूंगा, कोई मौका नहीं मिलता। आज लतीफा नफ्स के बारे में अर्ज करूं। इसका हमारी जिंदगी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, खास तौर पे जिंदगी की इबादत। आज ये बात जो खोल रहा हूं उन लोगों के लिए जो रूह की मनाजिल में तरक्की चाहते हैं, उनको ये बात बड़ा फायदा देगी। वो मेरी बात को ये आज गौर से सुनिएगा। अचानक ये बात आई या कहारों की बरकत से आई है। बता तो वो अमल रहा था, लेकिन ये बात याद आई तो अर्ज करता चलूं। लतीफा नफ्स, हमारी नाफ का हमारी जिंदगी के साथ बड़ा ताल्लुक है, मेडिकली भी, जिस्मानी भी, तिब्बी भी और रूहानी भी। मैं नाफ को तेल लगाने के बारे में बताता हूँ। आजकल जो हाथ पांव फट जाते हैं, चेहरा फट जाता है, बाछें फट जाती हैं, होंठ फट जाते हैं, नाफ को तेल लगाते हैं। और इसका एक बेहतरीन अंदाज है कि सादा सी वैसलीन ला के रात को नाफ भर दे, सो जाए। हाँ, क्योंकि तेल जल्दी बह जाता है ना। आप सुबह उठेंगे, महसूस करेंगे चिकनाई है, वैसलीन नहीं है, नाफ पी जाती है। और चेहरे के हुस्न जमाल के लिए नाफ का बड़ा गहरा ताल्लुक है। चेहरे की खूबसूरती, फिटनेस के लिए, ज़हनी टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस के लिए, नफ्सियाती बीमारियों के लिए नाफ का बड़ा ताल्लुक है। ये गेट वे है। नाफ हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार। मां के पेट में जब कुछ भी नहीं था, यही नाफ थी जिसके जरिए अल्लाह ने इतने पाउंड का बच्चा बना दिया। अल्लाह ने ये नाफ ही थी जिसके जरिए दिल बनाया, नाफ ही थी जिगर बना, नाफ ही थी आंखें बनी, और नाफ ही थी जिससे हाथ पांव बने, और नाफ ही थी इतने खूबसूरत सिल्की मुलायम बच्चे के बाल बने, और नाफ ही थी जिसकी वजह से पूरा जिस्म बना। और ये नाफ का निजाम जब खराब होता है, बच्चे नामुकम्मल, अधूरे, लूले, लंगड़े, काने, अंधे और अपाहज ये पैदा होते हैं। जब नाफ का निजाम मां के पेट में खराब हो जाए, हम भी कैसे दीवाने हैं। अम्मा के पेट में तो नाफ से यारी इतनी, मरने के बाद नाफ को भूल जाते हैं। अम्मा के पेट में तो नाफ के साथ ही सारा जीना मरना, और मां के पेट के निकलने के बाद नाफ को भूल जाते हैं। ये पुराने बंदे जितने भी हैं, नाफ को तेल लगाते हैं। अपने बूढ़े बूढ़े बाबे देखे। अब तो जब से हमारी थोड़ी सी तवज्जो दिलाई है, मैंने 1-2 आर्टिकल इस पे लिखे हैं, लेकिन इसका ताल्लुक रूह के साथ भी है, याद रखिएगा। मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह नाफ में बाज़ औक़ात मजमे में बैठे हो तो कभी नहीं फरमाते थे कि कमीज हटा के, नहीं फरमाते थे बस ऐसी उंगली रख लो। नाफ में उंगली रखवा के ना हफ से दम कराते थे कि सांस रोक के जो दिल ही की कैफियत के साथ अल्लाह कहना। अल्लाह का जिक्र सिर्फ इसमें जात का जिक्र, नफी इस बात नहीं, सिर्फ इसमें जात का जिक्र, नाफ में उंगली रख के, और इस तसव्वुर के साथ इसके अंदर जितने भी शर है, फसाद है, जितनी भी कैफियत है, वो सारी निकल रही है। इस नाफ का हमारी रूह की दुनिया के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, हमारी मुश्किलात के साथ ताल्लुक है। मैंने अर्ज किया तिब्बी भी है, रूहानी भी है। जो रूहानी उरूज चाहते हैं ना, जो कहते हैं बेदाग जिंदगी गुजर जाए, वो नाफ को समझे। और आज मैंने जो नाफ का छोटा सा चुटकुला बताया है, नमाज के बाद नाफ पे उंगली रख के और या कहारो इतना पढ़ना सांस रोक के, तो जब सांस टूटने लगे तो तसव्वुर ही में फूंक मारते। कोई नहीं सामने तो सामने से फूंक मार। वैसे सबके सामने फूंक ना मारना, लोग ऐसे दीवाना कहना शुरू करते हैं। और ये फूंक क्या मारे, करे मेरे पीर साहब बताऊंगा, तेरा पीर भी अजीब है, और मुझे बदनाम ना करना ऐसे काम के लिए। बाद लोग ऐसे अजीब गरीब काम करते हैं, वो कहते हैं ये छोड़ो कैसा पीर है, लेकिन कामों पे लगाया हुआ उन्होंने, हालांकि गलतियां ये खुद करते हैं। ये एक चीज उन लोगों के लिए भी लाजवाब है। सुने,
جو کہتے ہیں ذکر کرتے کرتے ہم رک جاتے ہیں، جو کہتے ہیں نماز پڑھتے تھے، ایک وقت آتا ہے نماز کی طرف دھیان گمان نہیں جاتا اور خدا نہ خواستہ نماز سے نعوذ باللہ نفرت ہو گئی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی یہ چٹکلا لاجواب ہے۔ کون سا؟ یہ ناف میں انگلی رکھ کے یا کہارو پڑھنے والا، یا کہارو پڑھنے والا۔ میں وہاں تھا ایک سفر پہ، تو ایک بندہ مجھے ملا، مجھے کہنے لگے جی میں آفس میں ہوتا ہوں تو رنگا رنگ کے لوگ آتے ہیں، تو آفس میں ہمارا جو ہے مخلوط نظام ہے، سارے ہوتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ بعض اوقات دل مچل جاتا ہے، طبیعت بہت زیادہ میری بہت زیادہ بس کہیں مائل ہو جاتی ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا اسی وقت ہاتھ ایسے انگلی رکھ کے نا اور دل ہی دل میں یا کہارو پڑھ، انگلی ایسے انداز سے میں نے اس سے کہا رکھ ناف کے اندر، ایسے ہاتھ رکھ کے کسی کو پتہ نہ چلے، جیسے بندہ ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، اور میں نے کہا ضروری اس طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، اور دل ہی دل میں یا کہارو پڑھ، وضو ہے یہ نہیں ہے، اور جب سانس ٹوٹنے لگے تو پھونک مار دے۔ میں نے کہا اسی وقت ایسے اثر ٹوٹے گا نفس اور شیطان کی جالوں گا تو خود حیران ہوگا۔ بالفرض کچھ رہ گیا ہے، ایک دو دفعہ پھر عمل کر لو۔ اس ناف کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ اللہ والوں نے سر کے اوپر این اوپر بالکل سر کے اوپر یہاں سے سلطان الاذکار ہے، اور ناف کا تعلق لطیفہ نفس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ نیک بنانے اور بننے، ولی بنانے اور بننے، اللہ جل شانہ کا تعلق پانے اور مدینے والے کی محبت اور حب پانے کے لیے ناف کو بڑی زندگی کا نظام ہے۔ اور میڈیکلی تو میں نے بتا دیا کہ اس کو تیل لگاتے رہیں، چہرے کی خوبصورتی اس کے لیے بہت لاجواب۔ بعض لوگوں کا سردیوں میں جو ہے وہ جلد سیاہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے بہترین ناف میں تیل لگائیں صبح شام۔ بچوں کو جو بندہ تیل لگائے گا ناف میں، ان کی نظر تیز ہوگی، ان کا حافظہ تیز ہوگا، ان کی یادداشت تیز ہوگی، اور ان کے اعضاء بہترین پھلے پھولیں گے، ان کی گروتھ ٹھیک ہوگی، ان کی نشو نما ٹھیک ہوگی، وہ کھائیں پیئیں گے لاجواب۔ بچوں کے ساتھ ناف میں تیل لگاتے رہیں، کوئی سا تیل ہو، سرسوں کا ہو، زیتون کا ہو، ویزلین ہو، سادہ سی ناف تیل کے ساتھ ہر وقت تر رہے۔ آپ دیکھیں بچے کی صحت کیسی ہوگی۔ جو مائیں بچوں کی صحت کے لیے فکر مند رہتی ہیں، جو لوگ کہتے ہیں ہماری زندگی میں ٹینشنیں بہت ہیں، ہماری زندگی میں مسائل بہت ہیں، وہ اپنی ناف کو سدا تیل سے تر رکھیں، اور آپ ایک اور چیز بھی محسوس کریں گے، پھر ناف خشک ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں پھر گیا کہاں ہے تیل، ناف خشک ہو جائے گی، اور آپ کو ایک احساس ہوگا کہ ناف میں تیل کہاں گیا، بالکل خشک ہو جائے گی اور پی جائے گی۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو نفسیاتی الجھنوں کا شکار تھے اور ذہنی مسائل اور الجھنوں میں گھرے ہوئے تھے، میں نے انہیں بتائی ناف کے لیے یہ تیل لگاتے رہو، دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ، سوتے ہوئے 3 دفعہ، ورنہ صبح شام تو ضرور ہی لگائیں۔ یقین جانیے ان کی زندگی میں میں نے بڑے فائدے دیکھے۔ ایک ڈاکٹر صاحب آئے میرے پاس، اس کے تھے نیورولوجی کے، دماغ کے اعصاب کے نظام میں بڑے سینئر تھے۔ انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی بس اب تھک گیا ہوں، تھک جاتا ہوں، ٹینشن کی گولیاں کھاتا ہوں فلاں۔ میں نے اسے ذکر بتایا اور ساتھ یہ ٹوٹکا بتا دیا۔ میں نے کہا آپ یہی ٹوٹکا اختیار کریں، آپ دیکھیں آپ کی صحت ایسی لاجواب ہوگی آپ سوچ نہیں سکتے۔ اچھا کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا، میں نے کہا مجھے کہنے لگا پھر کیسے بتائیں؟ میں نے کہا آپ رکا لکھ کے بھیج دیجیے گا، مجھے مل جائے گا۔ ان کا رکا ملا، مجھے کہنے لگی آپ کے ناف کے ٹوٹکے نے میری ڈاکٹری دوائیں فیل کر دی، کیونکہ میں خود دماغ کے نظام کو، برین کے نظام کو جانتا ہوں، اور میں اس کے لیے بدل کے گولیاں کھاتا تھا، ڈوزیں کھاتا تھا، وقتی سکون ملتا تھا، پھر انزائٹی بڑھ جاتی تھی، پھر ٹینشن بڑھ جاتی تھی۔ اور جب سے میں نے یہ ناف کا کام شروع کیا ہے، ناف کو تر رکھا ہے، اب میں جو یہ فائدے دانستہ بتا رہا ہوں، اور ہے بھی صحیح، میرے پاس ناف کے بارے میں اس کے طبی میڈیکلی بڑے فائدے ہیں۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو ناف ہمیں یعنی دنیا کے فائدے دے سکتی ہے، وہ ناف آخرت کے فائدے نہیں دے سکتی۔
नाफ के ऊपर जो है लफ्ज उमर लिखे लेकिन उसकी मीम नाफ के अंदर आए, नाफ के ऊपर उमर लिखे उसकी मीम नाफ के अंदर आए, लिखते उंगली से, ऐसे उंगली से लिखे, यकीन जानिए वहां लिख दे और दिल के ऊपर ऐसे उमर लिख दे, बस खत्म। ऐसा जबरदस्त इलाज है नफ्स और शैतान की चालों और ढालों और नफ्स और शैतान के वसवसों और गुनाहों के जज्बों और बुरी आदत को छुड़वाने, ऐसा जबरदस्त इलाज है जिसकी हद नहीं। हमारी नाक का निजाम है, इसे अल्लाह वाले ने सदियों 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 सालों से, साल हर साल से, सदियों से ऐसे नहीं बताया। हम तो नाक के जरिए, अल्लाह वालो, हम तो नाक के जरिए बड़ी बड़ी विलायत के निजाम पा सकते हैं। सेहत का, मेडिकल का निजाम तो आज थोड़ा सा आपको समझ आया, यकीनन पहले भी पता होगा, लेकिन ये रूहानियत का निजाम नाफ के जरिए, अनोखी बात मैंने कही है, बहुत कम लोगों को खबर है लेकिन बहुत कम लोगों को कि नाफ के जरिए हमारा निजाम कैसे चलता है। नाफ के जरिए एक अल्लाह वाले का वाक्य सुनो, उनके बाद एक हिंदू जोगी आया, उसने बड़े बड़े मुजाहिदे, सैक्रिफाइस और बहुत ज्यादा उसने चिल्ले काटे हुए थे। वो एक लुगत है अल-मुंजद, उनके मुतरजमीन में एक डॉक्टर नूर अहमद कासमी साहब भी थे, हकीम नूर अहमद कासमी साहब, बहावलपुर होते थे। मुझे कहने लगे, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो बहुत बड़े आलिम थे, दरवेश आदमी थे, फौत हो गए। कहने लगे, सख्त सर्दी में बर्फ जब जमी हुई होती थी, एक हिंदू जोगी को मैंने देखा, ठंडे बर्फीले पानी के अंदर न लंगोट कस के खड़े हुए थे, सीने के साथ, सीने तक उन पानी होता था, ठंडा यख उस्ता पानी, जिसमें एक पल के लिए इंसान उंगली भी ना डुबो सके। तो कहने लगे, मैंने उनसे पूछा, तो मैंने कहा, गुरुजी ये राज क्या है आपके इस पानी के करने का? तो कहने लगे, उन्होंने ना बताया। मैं स्टूडेंट था, जवान था, मैं जाता था तो मैं उनसे आके ऐसे बातें करता था। एक दो मुझे कहने लगे तुझे मैं राज बताता हूं कि मैंने अपने जिस्म को, इस पानी को ताकत कैसे दी है, डिफेंस पावर, कि ये ठंडा पानी मेरे ऊपर असर नहीं करता। वो कहने लगे कि मैं जो है बताऊं, मैं नहीं बताता, मैं क्या करूंगा। अभी तो वो E7 वाला किस्सा भी अधूरा है? उसकी सिर्फ मैंने दो चीजें बयान की थी, एक सलाम और दूसरा घुंघरू, है ना। इतने कनालों का बड़ा घर और उसमें जिंदगी का सुकून, चैन, तो ऐसा मैं वो उस पे गया तो वो घड़ी को देखता हूं, या तो घड़ी मेरे सामने उतार लो, तो उधर फिर बाबा को देखता हूं, मैं कहता हूँ पेशाब आया हुआ होगा इन बेचारों का, बस को टांगों में दर्द हो गया होगा। अभी तो वो किस्सा अधूरा है ना, अधूरा। वो जो चीजें मैंने महसूस की साल उन हजरात के ताल्लुक में अभी भी ताल्लुक है। और मैंने उस दिन उनका किस्सा जब बयान किया, उनका फोन आ गया मुझे, दर्द तो सुनते हैं, मुझे कहने लगे, जी आपने हमारी चीजें वाह परखी है। कहने लगे, अब हमें खुद एहसास हुआ है कि वाकई ये चीजें तो हम करते हैं, हमें तो पता ही नहीं कि हम इतनी अच्छी चीजें कर रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे और तो एक दो चीजें और बताई, कहने लगे, जी हम ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। वो भी अर्ज करता हूं, इंशाल्लाह करूंगा, कोशिश करूंगा कि आइंदा दर्स में वो जो E7 वाला जो है, इस्लामाबाद वाला, वो जो वाक़या है, मैं पूरा करूं। अभी तो ये जोगी वाला बताऊं ना बताऊं आपको, पहले आपको तो सोते क्यों है हम थे कॉलेज में, तो हमारा एक क्लास फेलो था बूरे वाले का, तो वो जो है ना एक दफा कहने लगे कि मिल्क शेक बनाते हैं। तो मिल्क शेक के लिए
आम ले आए, पैसे मैंने दिए, मैंने पैसे ले जाओ, दूध ले आओ, आम ले आओ। तो वो बेचारा सफेद पोश था, मुझे अम्मा पैसे देती रहती थी, तो वो मैं पैसे दिए, सारा कुछ शरबत डाला, सारा कुछ डाला, मिल्क शेक बेहतरीन तैयार हो गया। मेरे साथ एक और साहब भी थे, मैंने उससे कहा मैं कि ये मग्गा जल्दी कर धो के ले आ, भाग जा, ऐसे निकलना अंदर से कुंडी लगा दी। अच्छा, कुंडी लगा के उसको 2 हिस्सों में किया और चुस्की लेके मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिना जाली के दरवाजे कह रहे थोड़ा छाड़ नहीं, थोड़ा छाड़ नहीं, थोड़ा छाड़ नहीं, थोड़ा छाड़ नहीं। जाली थी, जाली खिड़की के ना ऐसे हाथ करके ऐसे थोड़ा सा हाथ करके ना एक घोट भी नहीं छोड़ा। उसने एक दफा पहले ऐसे किया था, पिटवाया था एक दफा ऐसे। अब मुझे बताओ, मैं क्यों बताऊं आपको, इतना बड़ा फिटनेस का राज है और कुदरती दिसंबर की सर्दी वैसे भी मौजू पे है। और वाकया मुझे नूर अहमद कासमी साहब का आया, उनका था, मछली बाजार थी वहां भावलपुर में, अंदर पुराना सा घर था, तो मैं पढ़ता था तो वहां फिर वो उनके यहां जाके बैठता था, उनकी खिदमत करता था, कभी झाड़ू दे देता था, जूती सीधी कर देता था। हाँ, अल्लाह वालों के कदमों में बहुत कुछ मिलता है, नहीं मिलता ये बादशाहों के खजीनों में। तो खिदमत कर फकीरों की। तो मुझे फरमाने लगे, उस जोगी ने मुझे बताया, मैं नाफ पे उंगली रखी है, मैंने साल नाफ पे उंगली रखी, और नाफ पे उंगली रख के ना साल मैंने राम को जपा है, और राम को जपा है। और फिर कहने लगे, देख बेटा, जो तुम्हारे नाम अल्लाह में ताकत है वो हमारे नाम में नहीं है। लफ्ज किसमें? अल्लाह। अल्लाह के नाम में ताकत है और राम में नहीं है। अल्लाह के नाम में ताकत है। और कहा मैंने ऐसे करता था, बाजों का रात को बैठ जाता था और पेट को भरता नहीं था, हल्का रखता था कि भरे पेट में सांस ज्यादा नहीं रुकती। वैसे भी कहने लगे जी खाने के 3 हिस्से करें, एक खाने के लिए, एक पीने के लिए, एक हवा के लिए। पेट के 3 हिस्से करें, खाने के लिए, पेट के। तो कहने लगा थोड़ा खाता था, थोड़ा खा के फिर रात को बैठ जाता था और सारी रात ये मशक करता था। क्या? उंगली शहादत वाली नाफ में रखता था और हल्का सा दबाता था और उधर सांस बंद कर लेता था और दिल ही दिल में राम को जपता था, राम को। वो जोगी कहने लगा। फिर जब सांस टूटता था फिर फूंक में उंगली में मारता था, फिर उंगली रखता था, फिर ऐसे करता था हर दफा। अल्लाह के बाजों का तो रातें गुजर जाती थी, साल हर साल ये मैंने मशक की। कहने लगे इस मशक से मेरे अंदर ऐसा हो गया कि खुद मैं राम बन गया हूं, कि नौज बिल्ला मैं खुद खुदा बन गया हूं। खुदा तो बन कोई नहीं सकता, अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है, मैं राम बन गया हूं। और मेरे अंदर राम की ताकतें और कुव्वतें पैदा हो गई और राम के मेरे अंदर सिफात पैदा हो गई। अब ये ठंडा पानी मेरे लिए है ही कुछ नहीं। बस मुझे कहने लगे तुझे पता नहीं, मैंने लंगोट के अंदर और कहा कि ये पानी में खड़े खड़े मैं ठटर रहा था और मुझे कहने लगा तू भी पानी में आ जा। यार करीब मैं कैसे करूं? लगे पानी में खड़े खड़े उस बाबे ने मुझे ये राज बताया था, पानी में खड़े खड़े। लेकिन जो बात उसने कही, कहने लगा देख मेरा अब भी लंगोट के नीचे नाफ पे हाथ है, नाफ के अंदर उंगली है, अब भी मैं
نہ بھی کروں تو مجھے اب کوئی حرج نہیں، اب بھی میں رام کہہ رہا ہوں اور انگلی میری وہی ہے، اب بھی میں۔ اس ناف کا ہماری زندگی کی روحانیت کے ساتھ، نورانیت کے ساتھ، روح کے ساتھ اور روح کی تاثیر اور طاقت کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ اور دوسری اس نے جو بات کہی، اور دوسری بات کہی کہ میں اپنی ناف کو سدا تیل سے تر رکھتا ہوں۔ کیوں؟ جب میں رام کا یہ وظیفہ کرتا ہوں، میں لفظ وظیفہ کہہ رہا ہوں، اس نے اور لفظ کا یہ کرتا ہوں، تو اس وقت میرے جسم کے اندر اتنی بجلیاں آتی ہیں کہ میرے جسم کی ساری چکنائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر میں سارے جسم پہ تیل مل لوں کچھ نہیں ہوتا، لیکن ناف میں تیل ملوں میرا جسم تر رہتا ہے۔ اور پھر کہنے لگے دیکھ تو ناف میں اگر تیل مرتا رہے گا نا، تیرا حافظہ، تیری یادداشت، تیرا دماغ، تیرا ذہن ہر وقت تر رہے گا۔ تو یہ جو غم اور فکر میں رہتا ہے نہیں رہے گا۔ اس غم اور فکر کو آج ہم نے جو نام دیا ہے وہ ٹینشن کا نام دیا ہے، پھر نہیں رہے گا۔ بات پھر آ کے وہیں آتی ہے، ناف پیاسی ہو تو غم اور فکر اور مشکلات اور مسائل، اور ناف پیاسی ہو تو انسان کا جسم بفر جاتا ہے شہوانیت اور وحشانیت اور وحشی زندگی کے ساتھ۔ اور اگر روح اور دل پیاسا ہو تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر کچھ اور ہو جاتا ہے۔ جب روح پیاسی ہو، جب دل پیاسا ہو، جب ہماری طبیعت میں پیاس بڑھ جائے، بھوک بڑھ جائے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان چھوٹی چیزوں میں بڑی کائنات ہے۔ ہم نے اپنی ابکری میں ایک ٹوٹکا سیکشن کا قیام کیا ہے، ٹوٹکا سیکشن کا قیام کیا کہ ہم کیا لکھا ہے کہ جو آپ کے آزمودہ ہوں وہ نہیں، یہ نہیں ٹوٹکے والی تو کتاب اٹھا کے اس کے بعد ہمیں لکھ کے بھیج دیں، نہیں، جو آزمودہ ہے واقعات کے ساتھ ہمیں ٹوٹ کے بتائیں۔ ہم لوگ بتا رہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں بعض اوقات، لیکن ان چھوٹے ٹوٹکوں میں، روحانی ٹوٹکوں میں انوکھے راز ہوتے ہیں، انوکھی زندگی ہوتی ہے ان روحانی ٹوٹکوں میں۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کسی نے پوچھا اللہ اکبر، ایک درویش ہے، رود باری ان کے نام سے پہلے آخر میں آتا ہے، نام بھول گیا میں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ولایت کہاں ہے؟ ناف میں۔ حضرت شیطانیت کہاں ہے؟ فرمایا ناف میں۔ دونوں چیزیں ناف میں ہیں۔ فرمایا یہ ناف ایسی چیز ہے کہ اگر ناف کے رازوں کو سمجھ لو تو ولایت، اور ناف کو اگر اس کے حال پہ چھوڑ دو تو شیطانیت۔ پھر فرمایا شیطانی راہوں کے راستے ناف سے شروع ہوتے ہیں، اور اگر ناف کو سنبھال لو گے تو شیطانی اور نفسانی اور ان چیزوں کے سامنے دیوار دے دو گے، پر دیوار جب دے دو گے نا پھر وہ چیزیں آ نہیں سکتی، آ نہیں سکتی۔ یہ 70,000 دفعہ کلمہ، یہ یا کہارو 1100 دفعہ پڑھنا، یہ ناف کو انگلی رکھ کے اور کیا کرنا، سانس روک کے پڑھنا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ ان چھوٹی چیزوں میں بڑی کائنات ہے۔ اور ایک چیز اور بتائی دیتا ہوں، ان چھوٹی چیزوں میں بڑی کائنات ہے، ان کو سمجھیں۔ آج میری ساری بات جو چل رہی ہے وہ صرف بھوک اور پیاس پہ چل رہی ہے، بھوک اور پیاس پہ، اور کہ بھوک اور پیاس جب زندگی کی ختم ہو جائے گی پھر زندگی میں چین اور سکون ہوگا، اور زندگی میں راحت ہوگی، اور زندگی میں ایسی راحت اور رحمت ہوگی۔ آپ ایک اور چیز میں مجھ سے لے لینا
بہت فائدہ ہوگا، آپ کا بھی میرا بھی۔ آپ کا فائدہ اس لیے کہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور میرا فائدہ اس لیے کہ میرا صدقہ جاریہ ہو جائے گا، نہ معلوم کتنے سینکڑوں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو نفع ہوگا، شاید کوئی ایسا چیز ہو جس کی وجہ سے بخشش کا سامان ہو جائے۔ یہ چیز لے لیں اور اس چیز کو پھیلایا کریں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے بہت ایسے لوگ ملے، وہ کہتے یہ بندہ رسالہ لے کے بیٹھا ہوا تھا، رسالہ اس نے مجھے نہیں دکھایا، جبکہ میں نے ایک جھلک دیکھی اور بڑی مشکل سے ابکری رسالے کو میں نے کہیں سے جو ہے تلاش کیا، اور ابکری رسالے کو کہیں سے میں نے پرکھا۔ یہ آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں، یہ چیزیں ہیں۔ سنیں، آپ ایک کام کریں، یہ جو بادام روغن ہوتا ہے اس کو جانتے ہیں؟ بادام روغن کو جانتے ہیں؟ شرعی مسئلہ کیا ہے اذان کے بارے میں؟ مولانا صاحب بیٹھے ہیں، مفتی بھی ہیں، میں نے کہا اذان کے بارے میں شرعی مسئلہ کیا ہے، کیونکہ بعض ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کی معلومات میں کمی ہوتی ہے۔ جب معلومات میں کمی ہونا تو پھر جیب سے فتوی کی اسٹیمپ لگا کے یوں ٹھک کر کے لگاتے ہیں اپنے علم کی کمی کی بنیاد پر۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ فرمانے لگے آخر میں جواب دیتے تو بھی اذان کا حق ہو جائے۔ ویسے بھی فقہا نے لکھا ہے، فقیہوں نے بڑے بڑوں، اگر کہیں خیر کی بات چل رہی ہو اور اذان کی آواز آ رہی ہو اور مجمع زیادہ ہو، اجتماعی ہو، تو اذان کی جواب نہ دے تو پکڑ نہیں ہے۔ جب میں بات اب سے عرض کرنے لگا ہوں، کس بات کیا کر رہا تھا؟ بادام روغن، بادام لینا، بے دام نہ لینا، دام دے کے تو پھر تو فائدہ ہوگا۔ بادام لینا، بے دام نہ لینا۔ بے دام سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہماری نانی اماں واقعہ سناتی تھی، ساتھ کے پڑوسی تھے، ان میں چوری کی عادت تھی، شادی ہوئی تو کسی کی بکری چوری کر کے لے آئے اور کو ذبح کر کے آنے والے باراتیوں کو کھلا رہے تھے۔ کہنے لگے ان میں جو کچھ ایسے لوگ تھے جن کی روح کی دنیا بیدار تھی، وہ بوٹیاں اٹھا کے منہ میں لگاتے، کہتے ذائقہ نہیں ہے، بوٹیاں نیچے پھینکتے جاتے، روٹی کھاتے جاتے، اور باقی جو ہے سارے بوٹیاں کھا گئے۔ تو جو بے دام والے تھے ان کو تو مزہ آ گیا، جو بادام والے تھے ان کو مزہ نہ آیا۔ ایک حکیم صاحب تھے، پرانے حکیم حافظ عبد الکریم صاحب، دلی والے، نواب بہاول پور کے شاہی معالج تھے۔ کہنے لگے نواب صاحب شملہ میں جاتے تھے، شملہ یہ پہاڑی علاقہ ہے جیسے ہمارا مری ہے، گرمیاں گزارنے کے لیے۔ تو ایک دفعہ نواب صاحب نے کہا، حکیم صاحب میرے کھانے میں مزہ نہیں ہے، اور میرے ایسا کرو، اس کو پتہ کرو جو میرا ذبیحہ کرتا ہے، جانور کو ذبح کرتا ہے۔ اور کہا میری ڈیوٹی لگائی، میں نے جب اس بندے کو خفیہ طور پہ اس کی نگرانی کی جو مرغی یا بکرا وغیرہ ذبح کرتا تھا، تو پتہ چلا کہ وہ شخص بے وضو بھی ہوتا ہے اور اکثر ناپاکی کی حالت میں بھی ہوتا ہے۔ نواب بھی ایسے تھے جو ذائقے کو پرکھ لیتے تھے اور کہتے تھے مزہ نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے اصل تک بھی پہنچ گئے۔ کہاں؟ یہ مجھے حکیم حافظ عبد الکریم صاحب 90 سال کی عمر میں فوت ہوئے، انہوں نے مجھے خود بتایا۔ حالانکہ وہاں جا کے نا اس سے پتہ کرو جو ذبح کرنے والا ہے، چھری پھیرنے والا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنے والا ہے، کہا یا نہیں کیا پتہ نہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اثر پڑتا ہے زندگیوں میں۔ روغن بادام لے لے اور لے کے وہ ناف میں لگائے اور نتنوں میں لگائے، اس کی اپنی تاثیر ہے، لیکن عام سرسوں کا تیل بھی ٹھیک ہے۔ یہ تو خیر ضمنی بات تھی، جو چیز میں روحانی طور پہ بتانے لگا ہوں وہ غور سے سنیں۔ رات کو سوتے ہوئے نا ایک عمل ضرور کر لیں، جیسے میں نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے عرض کیا تھا، یا باعث ہو یا نور، بڑے عجیب اس کے فائدے ملے۔
اللہ کی مخلوق کو اور فائدے اٹھا. بھول تو نہیں گئے, کر رہے ہیں یا بھول گئے؟ انشاءاللہ کرتے رہیں. پتہ نہیں یہ آخری وقت ہے, ہماری آج کی رات آخر ہے اور صبح اٹھ نہیں سکیں گے, لیکن اس نام کی برکت سے کلمہ نصیب ہو جاتا ہے اور بڑے فائدے ہیں. یا باعث ہو یا باعث ہو یا نور ہو, یہ 11 بار دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے ہمارے لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف سینے میں دل ہوتا ہے, دایاں ہاتھ ایسے سینے پہ رکھ کے دل پہ ہاتھ سینے پہ رکھ کے تو یہ لفظ پڑھنا ہے صرف 11 بار. وضو ہے یا نہیں ہے, جس حالت میں ہے اس میں کچھ شک نہیں. اس کے بڑے کمالات سامنے آئے, میں نے بھی آپ کو بتائے تھے. کلمہ نصیب ہوتا ہے, دل کی دنیا آباد ہوتی ہے اور بہترین پرسکون نیند آتی ہے, ٹینشن ختم ہوتی ہے, مشکلات دل کے جسم کے مسائل حل ہوتے ہیں. اور اب جو میں عمل بتانے لگا ہوں وہ ناف والا ہے. سوتے ہوئے ہر بندہ نہ کرے, کوئی حرج نہیں. جن کو یہ مسائل ہوں وہ ضرور کرے, جن کو یہ مسائل ہوں وہ ضرور کرے. خواتین کی زیر ناف نسوانی بیماریاں یا مردوں کے زیر ناف جنسی مسائل یا کوئی بری عادات یا کوئی ایسی چیز اگر وہ ہو تو ناف کے اوپر انگلی رکھ کے, کپڑے کے اوپر ہی, قمیص کے اوپر ہی انگلی رکھ کے بس یہی یا کہاروں کا عمل کر لیں. یا کہاروں کا سانس روک کے, سانس واپس بھی لانا, کہیں بھول نہیں جانا, واپس لانا. تو سانس روک کے نا بس یہی کر لیں اور ایک دفعہ کر لیں بس. اس کے بعد ہلکی سی پھونک مار دیں تصور کے ساتھ. اس کے بہت رزلٹ دیں گے, بہت رزلٹ دیں گے. وہ کیوں؟ جب ہم سو جاتے ہیں نا, ہم سو جاتے ہیں, ہمارے جسم کے ساتھ بہت سی چیزیں کھیلتی ہیں. یہ میں بتا دوں آپ کو, ہمارے جسم کے ساتھ بہت سی چیزیں کھیلتی ہیں. یہ کیوں کہتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا؟ یہ اللہم بسمک کیوں کہتے ہیں؟ میں نے ایک بندے کو ایک وظیفہ بتایا تھا صرف اللہم بسمک. پچھلے ہفتے میرے پاس آیا, مجھے کہنے کہ جو تلوار ہے اس نے کاٹ کے رکھ دی ہے شیطانی چیزوں کو. اللہم بسمک, میں نے صرف اسے یہی بتایا تھا, میں نے بھی یہی پڑھا. اس کے میں کمالات انشاءاللہ عرض کروں گا کبھی. اللہ بسمک جب پڑھتے ہیں نا تو اللہ کے نام کی برکت سے حفاظت کا انوکھا ایک جال ہے نورانی جو ہمارے ارد گرد لپٹ جاتا ہے. اسے فرماتے ہیں جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے نا اور کپڑے اتارتا ہے, اس کے ننگے پن کو جناتی شیطانی چیزیں نہ دیکھ سکتی ہیں, نہ اس کی شرمگاہ کو چھیڑتی ہیں, نہ کھیلتی ہیں, نہ ان کو کھلونا بناتی ہیں. جب شرمگاہ کو نہ چھیڑتی ہے, نہ کھیلتی ہے, نہ کھلونا بناتی ہے, تو شرمگاہ کے شر اور فتنوں سے اللہ حفاظت کر دیتا ہے. اور اسی طرح جب بندہ سوتے ہوئے اللہم بسمک کا پڑھتا ہے تو اصل میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے نام کی نگرانی میں دے رہا, اللہ کے نام کی تاثیر میں دے رہا, اللہ کے نام کی طاقت میں دے رہا اور اللہ کے نام کی قوت میں دے رہا. اسی وقت اللہ کے نام کی نگرانی اور طاقت اور قوت میں دے رہا. یقین جانی یہ نام ایسا ہے, اس نام کے اندر بڑی تاثیر اور طاقت ہے. یہی بندہ جب انگلی ڈال کے جب اللہ کا نام یا قہار لیتا ہے نا تو یقین جانیے صبح تک بلکہ اس کی ساری زندگی کے لیے انوکھے فیصلے ہو جاتے ہیں. حفاظت کے, برکت کے, گناہوں سے چھٹکارے کے, عادات سے چھٹکارے کے. مسلسل کرتا رہے. اللہ اس کو غیب سے ایسی حفاظت کا نظام کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. اس کے میرے پاس بے شمار واقعات. یہ جو میں نے آج آپ کو بتایا نا کہ طوائف کا خط مجھے ملا اور اس نے کیا جی مجھے سب سے زیادہ 2 چیزوں میں فائدہ دیا. کس نے؟ ایک حمام بیت الخلاء کی دعا نے اور ایک یا کہاروں نے. میں نے اس اللہ کی بندی کو یہ عمل بتایا تھا. میں نے کہا ناف پہ انگلی رکھ کے رات کو سوتے ہوئے یہ ضرور کر لیا کر اور تصور کیا کر کے مولا اس ناف کے ذریعے سے میرے تو بس سب فتنوں سے میری حفاظت فرما دے.
کیونکہ بڑے بڑے اولیاء نے لطیفہ نفس ناف کے ذریعے بڑی بڑی ولایت کی منزلیں طے کی ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی کے فتنے یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہے، کیا ناممکن ہے یا ممکن ہے؟ بس بات میری ختم ہو گئی۔